بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی ایک مذہبی فریضہ ہونے کے ناطے ایک بہترین عبادت بھی ہے۔ قربانی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ قربانی کرنے والا جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی خدا تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو قربانی کا جانور جب ذبح کریں تو اس میں 6 طرح کی شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک شرط بھی اس میں نہیں پائی گئی تو آپ کا جانور حلال کی بجائے مردار ہو جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے والا عاقل ہو، مجنون پاگل شخص جو ہے وہ جانور کو ذبح نہ کرے ورنہ جانور مردار ہو جائے گا۔ عاقل شرط ہے، بالغ ہونا اس میں شرط نہیں ہے، یعنی ایسا لڑکا جو جانور کو ذبح کرنے کے متعلق معلومات رکھتا ہے لیکن وہ عاقل ہے، اگر وہ جانور کو ذبح کرے تو شرعی طور پر جانور حلال ہوگا۔ دوسری شرط ہے مسلمان ہونا، یعنی مسلمان شخص جو ہے وہ جانور کو ذبح کرے گا تو جانور حلال ہوگا، اگر غیر مسلم کرے گا تو جانور مردار ہو جائے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بدعقیدہ ایسا شخص کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں کمی کرتا ہو یا اصحاب رسول یا ازواج مطہرات کے متعلق اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے یا اولیاء اللہ کی شان میں وہ کمی کرتا ہے، اس کے عقائد کفریہ حد تک پہنچتے ہیں، تو ایسا شخص بھی اگر جانور کو ذبح کرے گا تو جانور حلال نہیں بلکہ مردار ہو جائے گا۔ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جانور کو آپ نے ذبح کروانا ہے تو پہلے دیکھ لینا کہ وہ بدعقیدہ تو نہیں ہے، مسلمان ہے، تو پھر اس شخص سے آپ جانور کو ذبح کروائیں۔ تیسری شرط کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، چھری چلاتے ہوئے اس کو بلند آواز سے پڑھا جائے گا۔ اگر 2 شخص جانور کے اوپر چھری چلا رہے ہیں تو دونوں کے اوپر لازم ہے کہ بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ اگر ان میں سے ایک نے نہیں پڑھا، ایک نے پڑھ لیا یا ایک نے دل میں پڑھ لیا بلند آواز سے نہیں پڑھا، فقہاء نے لکھا ہے کہ جانور مردار ہو جائے گا۔ دونوں کا، یعنی جن 2 لوگوں نے چھری کے اوپر ہاتھ رکھا ہے دونوں کا بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھول گیا، اسے یاد